تو گھر میں فضائل کی تعلیم کا حلقہ ہو، ہاں، اور اس کا وقت متعین ہو، اور گھر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، بیوی سے بھی 6 نمبر کہلواؤ، ارے مجھے تو بولنا نہیں آتا، ارے اس میں بولنا نہیں ہے، اس میں تو اپنے یقین کو درست کرنے کے لیے اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو کہنا ہے۔ جو تقریر کرنی آتی ہو وہی 6 نمبر بیان کرے، نہیں، گھر کے ہر فرد سے 6 نمبر کہلواؤ، بچوں سے بھی کہلواؤ، کہو بچوں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں، اب اس کے احکامات علم سے آئیں گے، اللہ کا دھیان ذکر سے آئے گا، اللہ کا دھیان ذکر سے آئے گا، حقوق کی ادائیگی اقرار مسلم سے ہوگی، اللہ کے عمل میں جس عمل میں اللہ کا دھیان ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اخلاص کی بھی دعوت دلواؤ، بہت مختصر 6 نمبر ان کو اپنے بچوں کو سکھلاؤ اور ان سے دعوت دلواؤ، تاکہ گھر فرماتے تھے کہ گھر کا جو فرد دعوت نہیں دے رہا ہوگا، گھر کا جو فرد دعوت نہیں دے رہا ہوگا کہ شیطان اسی کو ذریعہ بنا لے گا گھر میں باطل کے داخل ہونے کا۔ میاں لگا ہوا ہے، بیوی نہیں لگی، میاں مجبور ہوگا، گھر کے اندر حرام آلات بیوی کے راستے سے آئیں گے، بیوی لگی ہوئی ہے، میاں نہیں لگا ہوا ہے، گھر میں حرام آلات میاں کے راستے سے آئیں گے، میاں بیوی لگے ہوئے ہیں، اولاد نہیں لگی ہوئی ہے، تو گھر میں حرام آلات اولاد کے راستے سے آئیں گے، ماں باپ مجبور ہوں گے۔ دعوت تو باطل کے راستوں کو بند کرے گی۔ فرماتے تھے جو اپنے دین کی دعوت دیں گے وہ اپنے دین پر پختہ رہیں گے۔ اس لیے گھر کے بچے کو، عورت کو، مرد کو، سب کو داعی بناؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن دعوت کو پیش کیا تو عورت، مرد اور بچے تینوں پر ایک ساتھ پیش کیا، عورت، مرد اور بچہ تینوں پر ایک ساتھ پیش کیا۔ امت کی ساری انسانیت کے تمام جو طبقات ان 3 پر، ساری انسانیت ان 3 پر ہے، عورت، مرد اور بچہ۔ آپ نے تینوں کو ایک وقت میں دعوت دی، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں علی بن ابی طالب، ان تینوں کو ایک ساتھ بٹھا کے دعوت دی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گھر میں دعوت دیں گے سب کو بٹھا کر ایک ساتھ۔ یہ آپ کا گھرانہ تھا، آپ نے دعوت دی کہ ہم اپنے گھرانے کو بٹھا کے دعوت دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے بیان میں آیا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اسماعیل علیہ السلام کہ وہ دعوت دیتے اپنے گھر والوں کو، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے تھے نماز کی اور دعوت دیتے تھے زکوٰۃ کی، کہ وہ اپنے جان و مال کو حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اس طرح روزانہ ہمارا کام ہوگا، جو مجمع اللہ کے راستے میں جانے والا ہے وہ بھی سن لے، جو اس وقت نہیں جا رہا ہے وہ بھی سنے۔ ہر فرد کا کام ہے روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنا، ہر فرد کا کام ہے روزانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا، جس طرح میں نے عرض کیا ہے، ہر نمبر کی دعوت، ہر نمبر کی مشق، رو رو کر اللہ سے نمبر کی حقیقت کو مانگنا، یہ ہر ایک کا کام ہے۔ ہمارا مطلب یہ نہ سمجھے کہ یہ بات جماعت سے جانے والوں سے ہو رہی ہے، جماعت سے جانے والے یہ نہ سمجھے کہ مقامی کام کی بات نہ جانے والوں سے ہو رہی ہے۔ اور جتنی جماعتیں یہاں آئی ہیں علاقوں سے، جن کے رخ بن گئے ہیں، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو صرف اسلام میں شرکت کے لیے آیا ہے، یہاں سے وقت لگاتا ہوا، کام کرتا ہوا، دعوت دیتا ہوا جاوے، تاکہ صرف اسلام کی شرکت نہ ہو بلکہ جو اصل چیز مقصود ہے وہ اس سے فائدہ ہو اور وجود میں آوے۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ محنت کرنی ہے اور محنت کرتے ہوئے چلنا ہے، اور روزانہ اپنی مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہمیں قائم کرنا ہے، خود کرنا، یہ نہیں کہ کوئی کرے گا تو ہم بھی جائیں گے، اس سے کبھی نہیں کام ہوگا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ماحول قائم ہوتا ہے مجموعے کے عمل سے۔ اگر آج مارکیٹ میں کوئی دکان نہیں کھولے گا، اگر فلاں نہیں آیا دکان میں تو میں بھی نہیں آؤں گا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں، وہ تو ہر آدمی اپنی فکر لے کر آتا ہے اور اس سے کہ پوری مارکیٹ کا ماحول بن جاتا ہے کہ 500 دکانیں کھلی کہ ہر ایک آدمی اپنے طور پر آیا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک فکر کرے گا تو یہ مساجد کا ماحول قائم ہو جائے گا اعمال کا۔ اس طرح ہمیں 5 کام اپنی مسجد میں اہتمام کے ساتھ کرنے ہیں، اشارہ کریں گے نا، خوب اہتمام کے ساتھ، 6 روزہ پابندی کے ساتھ، ہفتے کی تعین کے ساتھ۔ میرے محترم دوستوں، حالات تو آئیں گے اور رکاوٹیں آئیں گی،
لیکن جو ان کو قربان کرے گا وہ بندیں گے، اللہ انہیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بناوے گا. کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے کہ دعوت یقین بدلے گی، دعوت ماحول کو بدلے گی، کہ دعوت کے بغیر یہ ماحول نہیں بدلے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ماحول سے ہم بگڑ گئے، کہ نہیں، ماحول سے انسان نہیں ہے، انسان سے ماحول ہے. انسان ماحول کے عمل کا نام ہے، وہ یہ ماحول انسان کے عمل کا نام ہے کہ انسان کے عمل سے ماحول بنتا ہے. انسان کا عمل وہی ماحول ہے. اس لیے اپنی محنت کا رخ بدلیں تاکہ ایمان کا، اعمال کا، اطمینان کا، سکون کا اور حقوق کی ادائیگی کا ماحول قائم ہو. ورنہ حیوانیت ہے، نہ کسی کا جان محفوظ نہ مال، نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے. وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب، کہ انسان کو تو اس لیے بنایا تھا تاکہ اس سے انس پھیلے اور محبت پھیلے. پھر کیا ہوا کہ یہ ایک دوسرے کو کھانے والا بنا، ایک دوسرے کو کھانے والا بن گیا. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی چیز پر واپس لوٹ آوے امت. ہماری ایسا فرماتے تھے اس کام کا مقصد امت کو اس محنت پر لانا ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، کہ اس پر امت کو لانا ہے. یہ اس پر لانے کی ساری محنت ہے. اب جتنے حضرات اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں وہ تو اس ترتیب سے اشارہ دعوت دیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر، پھر آ کر مقام پر اپنا کام کریں گے. جتنا مجمع یہاں آیا ہوا ہے، اب دعا کا وقت قریب ہے، پوری متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے گڑگڑا کے اللہ سے مانگنا ہے. سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت مانگنی ہے کہ بغیر دعوت کے دعا نہیں قبول ہوا کرتی، کہ دعا کے دعوت والے بنیں گے تو دعا والے بنیں گے، دعوت والے بنیں گے تو دعا والے بنیں گے. کیونکہ دعا اور دعوت ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے، اور یہ دونوں چیزیں نبیوں کی لائن کی ہیں، دونوں چیزیں نبیوں کی لائن کی ہے. جب امت دعوت چھوڑے گی دعا چھوڑ دے گی، یقینی بات ہے. جب امت دعوت دینا چھوڑ دے گی دعا چھوڑ دے گی، کیونکہ دعوت کے چھوڑنے سے اسباب کا یقین آتا ہے، اور اسباب کا یقین یہ دعاؤں سے محروم کرتا ہے. امت کو دعاؤں سے کیوں محرومی ہے؟ کیونکہ یقین اسباب کا ہے. پھر یہ ہے کہ چلو دعا سے ہوگا تو میری دعا سے تو ہوگا نہیں، کوئی اور دعا کر دے، آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں. کہ نہیں، اللہ نے ہر ایک سے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے براہ راست مانگو میں دوں گا. اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ سے براہ راست مانگنا ہے کہ دعوت والے بنیں گے تو پھر اللہ سے براہ راست لینے والے بنیں گے. تو انشاءاللہ بھائی اس ترتیب سے محنت کریں گے اس طرح کیا گیا ہے، اور مقامی کام اشارہ جم کے کریں گے، کیونکہ ہر وقت استعمال کی ضرورت ہے. اس طرح ایمان ہر وقت بننا ہے، اور ایمان کے بنانے کے اعمال ہر وقت کرنے ہیں. اب مسجد کے عمل جب اہتمام سے ہوں گے تو اب مسجد کا دین مسجد سے باہر آئے گا، کہ مسجد کا دین مسجد سے باہر لاؤ. بقوم رحمۃ اللہ علیہ کہ ابھی جب تک مسجد کا دین مسجد میں رہے گا اس وقت تک مسجد سے باہر کے شعبے میں دین نہیں آئے گا. اب مسجد کا دین مسجد سے باہر لاؤ، کہ گشت ہے مسجد سے متعلق، لیکن جب اس مسجد کا گشت ہوگا تو اس محلے میں دین آئے گا. جب اس مسجد کی تعلیم ہوگی تو مسجد سے باہر تعلیم آئے گی. جب اس مسجد میں فکریں ہوں گی تو باہر ہدایت کی ہوائیں چلیں گی. جب اس مسجد میں مشورے ہوں گے تو ان مشورے کے مطابق تقاضے باہر پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھائی مجھے اور آپ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محنت پر ہمیں اور آپ کو ثابت قدم فرمائے. ہمارے جان کو، مال کو، ہماری استعدادوں کو، ہماری تمام تر صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ دین پر لگا دے. میں دعا ہونے والی ہے. معلوم ہوا ہے کہ کچھ نکاح بھی ہیں، لیکن اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ بھائی تشکیل قبرے میں پہنچ جائیں، وہاں نکاح ہوں گے، لیکن دعا کے بعد، ابھی نہیں، دعا سے فارغ ہونے کے بعد. جو نکاح والے ہیں دعا سے فارغ ہونے کے بعد تشکیل قبرے میں پہنچ جائیں گے، وہاں نکاح ہوں گے. اب دعا ہوگی بھائی، اور دعا کے بعد جماعتیں روانہ ہوگی. بھائی دعا کی طرف متوجہ ہونا، دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی تمنا سب سے دعا میں سب سے آگے رکھنا. ہر آدمی اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر دعا مانگتا ہے. بیماروں کے لیے دعاؤں کے پرچے، بیماروں کی طرف سے پریشانیوں کے پرچے، لوگوں کی طرف سے مقدمات کے پرچے،
بھائی بیٹھ جاؤ، دعا کا وقت آ گیا ہے، بیٹھے رہو، تشریف رکھو. ہر طرف سے دعا کے لیے. بھائی کیا بات ہوئی؟ ارے مجمع نہ دیکھو، مجمع تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کھڑے ہو گئے ہو. بیٹھ جاؤ میرے دوستو، بیٹھ جاؤ بھائی، دوستو بیٹھو، تشریف رکھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا يا مصرف القلوب. صرف قلوبنا على دينك يا مثبت القلوب. ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يدعون إلى سبيلك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم اجعلنا من الذين يضحون في سبيلك. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم زدنا ثباتا. اللهم زدنا ثباتا. اللهم زدنا ثباتا. اللهم إنا نسألك التثبت في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك وإنا لا نثق إلا